اچھا یہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے فوراً بعد بھی تعلیم کا اور صحت کا یہ حکومت شور مچانا شروع ہوئی تھی اور بڑی امید تھی اور کرتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے، مگر تم دیکھو نا تعلیم کے حوالے سے کیا کیا بجٹ کے اندر۔ یہ نیا وینیو ایک تلاش کی ہے کہ جناب جو ماں باپ دن رات محنت کر کے اپنے بچوں کو سالانہ کسی ایسے تعلیمی ادارے میں پڑھاتے ہیں جہاں پہ سالانہ ان کی فیس 2 لاکھ روپے یا ماہانہ 17-18 ہزار روپے بنتی ہے، 16-17 ہزار روپے بنتی ہے، اب یعنی ایک ایسے ماں باپ جو ماں بھی اور باپ بھی ڈبل جاب کرتے ہیں صرف اس لیے، اس خواب کی تعبیر کے لیے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا بن جائے، اور ظاہر ہے کہ پچھلے 5-7 سال کے دوران کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگوں کو اس کے سوا راستہ ہی کوئی نظر نہیں آتا کہ وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ سرکاری تعلیمی اداروں کا حال تو آپ کے سامنے، اب ان کو ہم نے وہ غریب جو ماں باپ ہیں بیچارے، ان کو ہم نے جو محنت کر رہے ہیں ان کو ہم نے سرمایہ دار کی کیٹیگری میں ڈال دیا، اور جتنی فیس کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگایا ہے وہ یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں لی جاتی ہے یا میڈیکل کالجوں میں لی جاتی ہے، یعنی جو اچھی تعلیم ہمیں چاہیے اور جو ٹیکنیشین ڈاکٹرز انجینئرز ہمیں چاہیے ان کو پکڑ کے شکنجہ ڈال دیا کہ بھئی خبردار تم ڈاکٹر بن رہے ہو نکالو ٹیکس، ہمیں کیا جہاں سے مرضی بڑھو۔ اور اللہ جانتا ہے، میں نے خود میرے یہ مطلب زندگی کے اندر ایک واقعہ ہے جناب، میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے سکول میں میرے کلاس میں میٹرک میں جو سب سے انٹیلیجنٹ بچہ تھا، جو میڈیکل کالج میں پہنچ گیا تھا، داخل ہو گیا تھا یار، اس کا والد ایمان سے اس کی فیس نہیں تھا دے سکا، وہ دوسرے سال بیچارہ میڈیکل کالج چھوڑ کے واپس آ کے ادھر اپنے چھوٹے سے کھوکھے کے اوپر بیٹھ گیا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں آتا تھا کہ یار یہ دیکھو سرکاری میڈیکل کالجوں میں انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں سبسڈی دیتے ہیں یہ حکومت والے، مگر اس کے بعد جو پرائیویٹ کالجز ہیں اب تو دیکھو نا ہر جگہ پہ انجینئرنگ یونیورسٹی انجینئرنگ کالج پرائیویٹ کھل گئے ہوئے ہیں، میڈیکل کالج پرائیویٹ بے شمار کھل گئے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے ان بچوں کا بھی ساتھ دیں، ان کو بھی پلے سے سبسڈی دیں، ان کو کہیں کہ شاباش بیٹا پڑھو زیادہ سے زیادہ۔ یہ 5% سبسڈی دی تو ہے، ہائے ہائے ہائے، بہت ویسے ایمان سے افسوس ہوا ہے، پتہ نہیں کون سے بیوروکریٹ ہیں جو اس بجٹ کو چمڑے رہے ہیں، یہ کس طرح کا بجٹ انہوں نے بنا کے پیش کر۔ صرف ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس حکومت کو دیا جا سکتا ہے کہ حکومت کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس بجٹ پر اس سے زیادہ کام کر سکے۔ یار کچھ دن اور بعد لیٹ کر دیتے بجٹ، مگر دیکھ لیتے خود ذرا جو بنایا ہوا تھا انہوں نے بیوروکریٹس نے افسروں نے وہی سنا دیا انہوں نے۔ واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس میں نہ میاں نواز شریف صاحب کا ویژن نظر آ رہا ہے، نہ کوئی اسحاق ڈار صاحب کی عقل مندی نظر آ رہی ہے، دونوں انٹیلیجنٹ بندے ہیں اور اچھا بجٹ ان کو پیش کرنا چاہیے تھا اور لوگوں کو بڑی امیدیں تھی۔ اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے پورا بجٹ سن کے کیا لگا ہے، مجھے ایسے لگا کہ وہ جو گنے کا پھوک بچ گیا نا، گنا بار بار مشین میں سے گیار کے اسی پھوک کو پکڑ کے پھر مشین میں دے رہے ہیں، نیا گنا نہیں انہوں نے مشین میں دیا۔ یار آپ نئے ٹیکس دہندہ پیدا کریں جو ٹیکس دیں، جو نہیں دے رہے۔ 65 سال ہو گیا ملک بنے ہوئے، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو لاکھوں کیا کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں، وہ نہیں ٹیکس دے رہے، اور جو پہلے دے رہے ہیں خدا کے واسطے ان کے اوپر اتنا شکنجہ نہ ڈالتے جائیں کہ وہ بھی چوری کرنی شروع کر دیں یا وہ بھی 2 نمبر کام شروع کر دیں۔ تم یقین کرو میں خود کئی بندوں کو ایسوں کو جانتا ہوں، ایک بندہ تھا اس کو 25,000 روپیہ میرے سامنے، میرا ایک انکم ٹیکس کا دوست کہہ رہا ہے کہ 25,000 ٹیکس دینا شروع کر دو، اس طرح یہ وہ سارا دیکھ کے حساب کتاب لگا کے اس نے بتایا 25 لاکھ روپیہ اس بندے نے رشوت دے دی، اس نے 25,000 ٹیکس نہیں دیا۔ اب عوام کو اس بات پہ قائل کرنے کی ضرورت ہے، اور قائل کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ اچھے اقدامات ہونے چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ایک ایماندار انکم ٹیکس آفیسر نے مجھے بتایا کہ وہ ایک چائے کے کھوکھے والے کے پاس گیا اور اس سے جا کے ٹیکس کی بات کی، تو اس نے کہا کہ بہو جی آپ مجھ سے چائے پی لیا کریں، ٹیکس ویکس رہنے دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو مجھے روزانہ چائے کا کپ پلا سکتے ہو؟ اس نے کہا جی روزانہ آپ مجھ سے 2 چائے کے کپ پی لیا کریں۔ اس نے کہا کہ اس کو سال پہ 365 دن یعنی 700-800 کپ چائے کے بنتے ہیں، میں تم سے اس کا 100واں حصہ مانگ رہا ہوں، 1,000 روپیہ ٹیکس دے دیا کرو۔ اس نے ٹیکس نہیں دینا، وہ 2 کپ چائے اس نے افسر کو پلا دینی ہے، اس نے 1 کپ چائے کے پیسے ٹیکس میں نہیں دے۔ ہاں اب سادہ سی بات ہے، لیکن اس بات پر عوام کو قائل کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات درکار ہیں جو خود پکار کے کہہ رہے ہوں کہ اگر آپ ٹیکس دیں گے تو آپ کو فائدہ
ज्यादा होगा। हर शोबे में यार, हर शोबे में बेशुमार टैक्स चोर मौजूद है। मुझे याद है एक दफा उस वक्त ये शोबिस के लोगों पे इनकम टैक्स ने हाथ डाला, बड़ी शोरो गोगा शुरू हो गया, रौला पड़ गया, हला शुरू हो गई। मुझे इनकम टैक्स वाले एक अफसर ने बताया कि ये तुम्हें पता है इधर सिर्फ 50-60 बंदे टैक्स देते हैं और यहाँ पे सैकड़ों लोग फिर रहे हैं जिनको टैक्स देना चाहिए 1000-2000। यार इसमें कौन सा कोई इतना फर्क पड़ता है। और उसने कन्विंस करके लोगों को, शोबिस के लोगों को करोड़ों रुपया टैक्स इकट्ठा कर दिया और सारों ने खुशी से देना शुरू कर दिया। जब उसने समझाया कि मेरी बात सुनो, क्यों हमें लोगों से डरते फिरते हो, क्यों इनकम टैक्स वालों से डरते फिरते हो, आगे होके दलेर हो गए। यार साल के बाद तो आप लोगों ने देना है लोगों को 5000-10,000 रुपया साल के बाद देते हुए तुम्हें क्या होता है। अगर तुम रोज का 100 रुपया 200 रुपया भी इकट्ठा कर हर हफ्ते का शुरू करो या महीने का ही, चलो तुम लोग अगर 1000 रुपया बचा के रख लो, 12,000 रुपया साल बाद होता है। यार हुकूमत और टैक्स हुकाम को सिर्फ इस बात को प्रेफर करना चाहिए कि लोगों को इस बात का यकीन दिला दें कि टैक्स चोरी करना मुश्किल है, टैक्स पे करना आसान काम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे भी बेशुमार बेचारे मस्कीन लोग मौजूद हैं जो 1000 रुपए को भी तरस रहे होते हैं, जिनका इतना बजट नहीं होता। उनको रिलीफ मिलेगा अगर ये टैक्स चोर जो है उनको पकड़ लिया जाए। उनको पकड़े, गरीब को दें, गरीब को सब्सिडी दें, गरीब को सस्ती चीजें दें, उस पर ही पार डालते जा रहे हैं। वही सारी चीनी आटा दाल ही महंगी करते जा रहे हैं। यार पेट तो किसी ने भी काट के फेंकना नहीं है, उसको तो भरना ही भरना है। खुदा के लिए जाने दे, ये जो टैक्स चोर 65 साल से लुक के बैठे हुए, इनको बाहर निकालें, इनकी मिन्नत कर लें या इन पे डंडा चलाएं, इनसे टैक्स लें। जो नहीं दे रहा यार वो क्यों नहीं दे रहा टैक्स? अब तो शनाख्ती कार्ड से, आपके पासपोर्ट से, आपके बच्चों की फीसों से, हर चीज 50 ऐसी चीजें हैं जिनसे पता चल सकता है कि भाई इस बंदे की कितनी। बिल्कुल। और अगर हम सब टैक्स पे करना शुरू कर दें तो हमें दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बिल्कुल। और हम फिर ये कहना बंद कर देंगे, ए बजट हटाते नहीं बनते, ए बढ़ाया एक डार कुड़े बजट हटाते। नज़मिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।